سوشل میڈیا صارفین کو آن لائن فراڈیوں سے محفوظ رکھنے اور سائبر جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اور فول پروف اقدامات کے حکومتی دعووں کے باوجود پنجاب آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور مالیاتی دھوکہ دہی کے واقعات میں بازی لے گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جن کے مطابق ملک بھر میں آن لائن فراڈ کی سب سے زیادہ شکایات پنجاب سے موصول ہو رہی ہیں۔ دستیاب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ہیکنگ، مالیاتی فراڈ اور جعلی اکاؤنٹس کے استعمال میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہری نہ صرف اپنی ذاتی معلومات سے محروم ہو رہے ہیں بلکہ لاکھوں روپے کے مالی نقصان کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق صرف 2024 کے دوران واٹس ایپ ہیکنگ، فیس بک فراڈ، مالیاتی دھوکہ دہی اور دیگر آن لائن جرائم سے متعلق 3,80,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ ان میں سے 63% شکایات صرف پنجاب سے تھیں، جبکہ باقی 37% دیگر صوبوں سے تعلق رکھتی تھیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سائبر جرائم کا سب سے زیادہ دباؤ پنجاب پر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے دوران مزید 2,54,930 نئی شکایات درج کی گئیں۔ اسی عرصے میں متاثرہ شہریوں نے معلومات، رہنمائی اور فوری مدد کے لیے 5 لاکھ سے زائد فون کالز اور ای میل بھی متعلقہ اداروں کو بھیجیں، جو اس مسئلے کے مسلسل بڑھنے کی عکاسی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف مالیاتی فراڈ سے متعلق 85,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ براہ راست ہیکنگ کے 25,000 سے زائد واقعات بھی ریکارڈ کا حصہ بنے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں، جبکہ حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے متاثرین مختلف وجوہات کی بنا پر شکایت ہی درج نہیں کراتے۔ سرکاری دستاویزات میں متعدد متاثرین کے واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائبر مجرم انتہائی منظم انداز میں شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مالی فراڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گریڈ 20 کے سرکاری افسر محمد افضل احمد کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد ملزمان نے ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے فوری مالی مدد کے نام پر رقم طلب کی۔ ان کے کئی جاننے والوں نے اکاؤنٹ ہولڈر پر اعتماد کرتے ہوئے موبائل بینکنگ کے ذریعے رقوم بھی منتقل کر دیں۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ تمام پیغامات ہیکرز بھیج رہے تھے۔ اسی طرح رضوان انور کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر ان کے دوستوں سے رقم مانگی گئی، جبکہ شاہد علی کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کے ذریعے مبینہ طور پر تقریباً 5 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ شکایات درج کرانے کے باوجود انہیں فوری اور مؤثر کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی، جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بڑھتے ہوئے سائبر جرائم کے پیش نظر 2025 میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی سائبر کرائم ونگ کی جگہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی گئی، تاکہ جدید تقاضوں کے مطابق تحقیقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ تاہم ابتدائی نتائج اس حوالے سے زیادہ حوصلہ افزا دکھائی نہیں دیتے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیسر عامر نسیم کے مطابق نئے ادارے کو اب بھی جدید ڈیجیٹل فرانزک ٹولز، جدید سافٹ ویئر اور اپ ڈیٹڈ تفتیشی نظام کی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث پیچیدہ سائبر جرائم میں ملوث ملزمان تک پہنچنا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ پاکستانی اداروں کے واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر عالمی سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ براہ راست اور مؤثر ادارہ جاتی روابط یا باضابطہ معاہدہ موجود نہیں۔ اسی وجہ سے بیرون ملک موجود سرورز سے مطلوبہ ڈیٹا حاصل کرنے اور تحقیقات مکمل کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے، جس کا فائدہ سائبر مجرم اٹھاتے ہیں۔ فروری 2026 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ہر ماہ 500 سے 700 نئی شکایات سوشل میڈیا ہیکنگ، جعلی اکاؤنٹس اور آن لائن مالیاتی فراڈ کے حوالے سے موصول ہو رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ صرف پنجاب سے روزانہ 2000 سے زائد فون کالز اور ای میل ہیکنگ، فراڈ اور دیگر سائبر جرائم کے بارے میں مدد کے لیے موصول ہوتی ہیں، جو صورتحال کی سنگینی کو مزید واضح کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے شہریوں کو اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو مضبوط بنانا ہوگا۔ واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر 2 فیکٹر ایتھینٹیکیشنز لازمی فعال رکھی جائیں گی۔ کسی بھی او ٹی پی یا تصدیقی کوڈ کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے۔ مشکوک لنکس پر کلک کرنے سے گریز کیا جائے، اور اگر کسی دوست یا عزیز کی جانب سے اچانک رقم مانگی جائے تو پہلے فون کال یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق ضرور کی جائے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ، آن لائن خرید و فروخت اور سوشل میڈیا کے استعمال میں جس تیزی سے اضافہ ہوا،
इसी रफ्तार से साइबर जराइम के तरीके भी जदीद होते जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की तादाद बढ़ाना काफी नहीं, बल्कि इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत और आलमी मयार के तहकीकाती वसाइल भी फराहम करना होंगे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर साइबर जराइम के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली, मौसर कानून नाफिज करने, अवामी आगही, जदीद डिजिटल फ्रांसिक निज़ाम और आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ फाल ताउन को फौरी तौर पर यकीनी न बनाया गया तो ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात मजीद बढ़ सकते हैं। इसके नतीजे में न सिर्फ शहरियों का माली नुकसान जारी रहेगा, बल्कि पाकिस्तान में फरोग पाती डिजिटल मईशत, ऑनलाइन बैंकारी और इलेक्ट्रॉनिक तिजारत पर अवाम का एतमाद भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।